الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ذر ان تعلم آیتا من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعتین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یعنی بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، کھلانے پلانے والا بھی وہی، اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام
نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کی پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ مقدس مطہر ذات گرامی کے لیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا اسم گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کو ایک مشورہ دے رہے ہیں، ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا، جب بھی کسی کے پاس بیٹھتے اسے دین کے معاملے میں کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے تھے، اور اگر اگلے بندے کو یاد نہ رہتا تو پھر یہ خود درخواست کرتے تھے کہ اوصینی، مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی وصیت کرے۔ آج ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ ہم آپس میں جب ملتے ہیں، حال احوال بھی ہو گیا، کاروبار بھی ہو گیا، خاندانی معاملات بھی ہو گئے، سیاست بھی ہو گئی، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت نہیں کرتے۔ آج کی اس مجلس کے بعد ایک ارادہ کیجئے، انشاءاللہ آئندہ جب کبھی کسی سے ملیں گے، اور بالخصوص کسی عالم دین سے، کسی پڑھے لکھے سے، کسی بزرگ سے، تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ آپ جو طلباء ہیں، آج جن کے اعزاز میں یہ تقریب ہے، آج احادیث کی جن کتابوں کے بارے میں آج ہم یہاں بزم سجا کے بیٹھے ہیں، ان احادیث کے اندر جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، مجھے نصیحت کریں، مجھے وصیت کریں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہر بندے سے ایک بات بھی آپ سیکھنے لگ جائیں، آپ اندازہ لگائیں ہم روزانہ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں۔ درجنوں ایسے لوگ ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، گل بات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ اگر ہر بندے سے ہم ایک بھی نصیحت حاصل کرنے لگے، ہم کتنا زیادہ دین سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں ہر روز کے درجنوں بندوں کی بات نہیں کرتا، ہر روز ایک نصیحت، صرف ایک نصیحت اگر ہم حاصل کریں تو ایک مہینے کے اندر ہم دین کی 30 باتیں سیکھ سکتے ہیں۔
کتنی باتیں سیکھ سکتے؟ 30 باتیں. ہم سال کی 365 باتیں سیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو شاید پتہ ہے دین اسلام کی موٹی موٹی باتیں یہ 365 کے قریب نہیں ہوں گی، اس سے بھی کم ہوں گی. اگر ہم روزانہ کی ایک بات سیکھنے لگے نا، ہم 1 سال کے اندر دین کا بڑا حصہ سیکھ سکتے ہیں. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حدیثیں کتنی ہیں؟ صحیح بخاری سے لے کر نخبۃ الاحادیث تک، اربعین نووی تک. آپ کو پتا ہے نا حدیث کی ہزاروں حدیثوں والی بھی کتابیں ہیں. 200 400 100 40 حدیثوں والی کتابیں بھی ہیں. کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہمارے تک پہنچی ہے نا، ان کی تعداد 80,000 سے لے کر 1 لاکھ ہے. کتنی حدیث ہے؟ 80,000 سے لے کر 1 لاکھ کے درمیان. یعنی کم از کم 80,000 لوگوں نے لکھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد بتائے گی وہ تقریباً 1 لاکھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اس محفل میں آنے کے لیے ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں. کوشش کیا کریں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں چھوٹی چھوٹی احادیث یاد بھی کیا کرو. من سمعت نجا، 3 لفظ ہیں. من سمعت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. السکوت سلامت، خاموشی میں سلامتی ہے. یہ 2 لفظوں کی حدیث ہے. اگر ہم یاد کرنے لگے شوق کے ساتھ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق 40، لیکن اس روایت میں تھوڑی سی بحث ہے محدثین کی. صحیح روایت کے مطابق جس بندے نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 100 احادیث یاد کی، کتنی بھلا؟ 100 حدیث یاد کی. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے قیامت کے دن اس کو پہلا انعام یہ دیا جائے گا کہ اللہ اسے محدثین کی صف میں شامل کرے گا. نہیں سمجھے؟ جہاں امام بخاری کھڑے ہوں گے، جس جگہ پہ امام مسلم کھڑے ہوں گے، جہاں امام ترمذی و نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن داود رحمت اللہ علیہم اجمعین، جہاں یہ ائمہ کرام کھڑے ہوں گے، 100 حدیث یاد کرنے والے کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. یہ پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس بندے کی لازماً شفاعت کروں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. مزہ تو تب ہے نا، فائدہ تو تب ہے، ورنہ جلسے، اجتماعات، یہ ہماری محفلیں، یہ دروس قرآن و حدیث، یہ کبھی مشکات پر، کبھی نسائی پر، کبھی ترمذی پر، کبھی صحیح مسلم پر، کئی صحیح البخاری کے دروس قرآن تو روز ہوتے ہیں، دروس حدیث. آج کی محفل میں انشاءاللہ ہم نے کچھ نہ کچھ باتیں سیکھ کے جانی، جس میں پہلی بات میں نے یہ عرض کی، جب کبھی کسی سے ملو آپ اس کو رواج پیدا کرو، آپ اس کو کیا کریں؟ مجھے نصیحت کریں.
مجھے کوئی بات بتائیں دین کی. آپ کے پاس مدرسے کا ٹائم نہیں ہے, آپ مسجد میں تعلیم حاصل نہیں کرتے, آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے نہیں پڑھتے, لیکن اس طرح کر ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ اللہ کے دین کا بہت بڑا حصہ سیکھ سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہر جلسے میں ایک حدیث یاد کر لیا کریں, ہر جلسے میں ایک حدیث یاد کر لیا کریں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم سال کی کتنی حدیثیں یاد کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے 100 حدیث تو ایسے ہی یاد ہو جانی اگر ہر جلسے میں ایک حدیث یاد کی جائے تو. دن رات ماشاءاللہ جلسے ہیں, اور بالخصوص قصور شہر یا قصور کا علاقہ. اللہ سے ایک بڑی پیاری دعا کرو, اللہ تیرے آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ ساری رحمتیں اس علاقے پر نازل فرما. دین سے پیار کرنے والے, دین والوں سے پیار کرنے والے, دینی اداروں سے پیار کرنے والے, یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. آپ کراچی چلے جائیں, کراچی کے مدرسے میں بھی آپ کو قصور کا طالب علم نظر آئے گا. آپ پشاور چلے جائیں, وہاں پر بھی آپ کو قصور کا طالب علم ملے گا. اور ایک چھوٹی سی دعا ہمارے لیے بھی کر دیں, اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد ایک ہفتے کا دورہ ہم کراچی کا کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ پاک ہمارے لیے سفر کو آسان فرما دے. یہ اللہ کے دین سے پیار کرنے والوں کا علاقہ ہے. روز اللہ کے دین کی محفلیں, ایک ایک اگر حدیث بھی یاد کرو, میرا پورا یقین ہے کم از کم انشاءاللہ ایک سال میں 100 حدیث آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی. تیسری بات, میں طالب علموں کی بات نہیں کرتا, وہ تو ماشاءاللہ حدیث کی کئی کتابیں پڑھتے, کبھی نخبۃ الاحادیث پڑھی, کبھی عمدۃ الاحکام پڑھی, کبھی بلوغ المرام پڑھی, کبھی مشکات المصابیح پڑھ لی, کبھی نسائی, کبھی ترمذی, کبھی ابن ماجہ, کبھی ابی داود, کبھی صحیح مسلم, کبھی صحیح بخاری. ماشاءاللہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں. میں عوام کی بات کرتا ہوں, میں طالب علموں کی بات نہیں کرتا. وہ تو پڑھتے ہیں, مجبوری بھی ہے پڑھنا, امتحان جو دینا ہے, لیکن ہماری عوام حدیثیں نہیں پڑھتی. ویسے کسی سے پوچھ لو سینہ تان کے کہیں گے اہل حدیث ہیں جی, یا پھر کہیں گے جی اہل سنت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے, ورنہ اگر مجمع سے پوچھا جائے نا طالب علموں کے علاوہ, طالب علموں کے علاوہ کوئی ایک شخص جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے یا نہیں پڑھ رہا, عام آدمی ہے, دکاندار ہے, ذمہ دار ہے, کاروباری ہے, وکیل ہے, جج ہے, ایس پی ہے, ڈی ایس پی ہے, ہمارے معاشرے میں رہنے والا کوئی آدمی ہے, اسکول کا یا کالج کا یا یونیورسٹی کا طالب علم ہے, شاید زندگی میں حدیث کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی, ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی. میں آج کی اس مجلس کو بنیاد بنا کے تیسری درخواست یہ کرتا ہوں, کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کم از کم زندگی میں ایک کتاب لازمی پڑھیں. چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہو سکتی ہے, بڑی سے بڑی کتاب ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا کے خوش کر دوں, جتنی احادیث یا جتنی باتوں کا مطلب تو ہے نا بولنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم انسان ہے جن کی باتیں صرف لوگوں نے نہیں لکھی, بلکہ جن کی خاموشیاں بھی لوگوں نے لکھی ہیں. اساتذہ کرام جانتے, طلبہ نے بھی پڑھا ہوگا. آپ کو ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے, کوئی بات کہی جائے,
اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کام کو دیکھ کر یا اس بات کو سن کر اگر اللہ کے پیغمبر خاموش رہتے نا تو یہ بھی حدیث بنتی ہے. ہمارے نبی کا چپ رہنا بھی حدیث ہے. ہمارے نبی کی خاموشیاں بھی لوگوں نے لکھی ہیں. کس کس موقع پر کائنات کے امام چپ رہے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے. سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں لکھا گیا ہے. آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاتا ہوں. اس وقت دنیا میں 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں. کتنی بھلا؟ 6000. شاید ہی کو دنیا کی ایسی زبان ہو جس زبان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ لکھا گیا ہو. شاید کوئی ایسی. ہمارے لاہور میں ایک لائبریری ہے بیت الحکمت کے نام سے، منصورہ ملتان چنگی پر. اس لائبریری میں 1,00,000 کتاب پڑی ہوئی ہے. کتنی بھلا؟ 1,00,000. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلواروں پر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں پر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں بھی کتابیں علیحدہ علیحدہ لکھی گئی ہیں. یعنی سب کچھ لکھا ہے. میں ایک مرتبہ کوئٹہ گیا. ہمارے میزبان تھے وہاں پہ حبیب اللہ مجاہد بھائی، اللہ پاک ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. شیخ علی محمد ابو تراب کے چھوٹے بھائی. ہم بلوچستان کے دورے پر تھے. مجھے کہنے لگے کہ صبح میں نے آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانی ہے جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اور بڑی کمال کی جگہ ہے. میں نے کہا جی چلتے ہیں. سفر شروع ہو گیا فجر کی نماز کے بعد. چلتے 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 ہم ایران کی سرحد پہ پہنچ گئے. چمن یہ شہر ہے کوئٹہ کا، بلوچستان کا، اور یہ ایران کی سرحد ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجاہد بھائی سارا دن آپ نے خرچ کر دیا، ہمیں بلوچستان کے علاقے میں لیے پھر رہے ہیں، کوئی جگہ تو نظر نہیں آ رہی. مجھے کہنے لگے صبر کریں آنے والی ہے. المختصر یہ کہ ہم ایک گاؤں میں چلے گئے، چھوٹا سا گاؤں. اس گاؤں کے اندر نا ایک کچی مسجد تھی. یہ جس طرح ہمارے علاقوں میں بھی کسی زمانے میں مٹی کی مسجدیں بنی ہوتی تھی، گھر بھی کچے ہوتے تھے. اور ایک جملہ کہہ دوں، مکان کچے ہوتے تھے لیکن انسان اچھے ہوتے تھے. آج مکان بھی پتھر کے ہیں، انسان بھی پتھر کے ہیں. مسجد کے قریب لے کے کہنے لگے یہ مسجد دیکھیں. میں نے لائٹ سے موڑ میں کہا، میں نے کہا مجاہد بھائی سارا دن آپ نے ضائع کر دیا ہے اور ہمیں آپ نے یہ کچی مسجد دکھائی ہے. ہمارے علاقے میں بھی بڑی کچی مسجدیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. کہنے لگے نہیں، اندر آئیے. مسجد کے اندر گئے تو مسجد کے ہال میں سے دروازہ کھلا. آگے انہوں نے ہمیں دکھایا یہ جو مسجد پوری ہے نا، یہ مسجد کا جو حال ہے، اتنے 4 بڑے کمرے تھے اور زمین سے لے کے چھت تک سارے کے سارے کتابوں کے بھرے ہوئے تھے. میں حیران ہو گیا. پھر ایک نوجوان میرے سامنے آیا، مجھے یاد ہے، اللہ پاک وہ جہاں بھی ہے اس کو سلامت رکھے. عبدالعزیز اس بچے کا نام تھا. یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کوئی تقریباً 25 سال پرانی. عبدالعزیز اس کا نام تھا. داڑھی ابھی نہیں آئی تھی. سامنے کرسی پہ بٹھا دیا. مجھے کہنے لگے اس سے کوئی حدیث کا سوال کرے، کوئی حدیث کا لفظ بولیں، یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ حدیث کس کتاب میں آتی ہے اور اس میں باب کون سا ہے اور کہاں کس صفحے پر یہ حدیث آتی ہے. آپ اس سے پوچھئے، سوال کیجئے. اللہ اکبر. میں نے تجربے کے طور پر 4-5 سوال کیے، فلاں حدیث کہاں، فلاں حدیث. میں اس کو سوال کرتا، وہ سب فٹافٹ اٹھ کے کسی جگہ سے کتاب اتارتا،
جلدی جلدی اس کو کھولتا, یہ سامنے صفحہ نکال کے دے دیتا, کہتا یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ لکھی ہوئی ہے. میں نے اپنی عقل کے مطابق اس کو بڑی بات کہی, لیکن میرے کو چھوٹا جا کمل بج گیا. میں نے اسے کہا بیٹا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں چمن میں, آپ لاہور آئے, سہولتیں بڑی ہیں, کتابیں بڑی ہیں, کمپیوٹر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بڑی باتیں میں نے کی. مجھے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا, وقتی طور پہ میں شرمندہ ہو گیا, لیکن اس کی بات میرے کلیجے پہ لگی. اس نے کہا استاد جی لاہور جا کے سارے ہی کام کر لیتے ہیں, یہ بارڈر پہ بیٹھ کے کس نے کام کرنا ہے, اس میرے علاقے میں کس نے کام کرنا ہے, یہاں کسی لاہوری نے آ کے کام نہیں کرنا, میں اپنے علاقے کی خدمت کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا. اور سچی بات ہے مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنے علاقوں کی خدمت کرتے ہیں. ہم بھی ان بد نصیبوں میں شامل ہیں کہ جو اپنے علاقے کو چھوڑ کے لاہور آ گئے اور پھر لاہور میں آ کے چھوٹا موٹا کام کرنے لگے. جو آدمی اپنے گھر کی خدمت کرتا ہے نا, اپنے علاقے کی خدمت کرتا ہے. اور بات پہ بات آئی ہے تو میں بچوں کو ایک نصیحت کر دوں. اب صاف ظاہر ہے ہماری عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ہم بھی نصیحت کرنے والے بن گئے ہیں, یا چلو درخواست ہی کہہ لیں یا نصیحت سمجھ لیں. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دین کا علم دے. آپ نے انشاءاللہ جا کے اپنے اپنے علاقے کی خدمت کرنی. اپنے گاؤں میں ادارہ بنانا, مشکلات آئیں گی. دینی مدارس کا کام کرنا جملہ بڑا سوکھا سا ہے, یہ بات یاد رکھے میرے بچے, بالخصوص جو پڑھنے والے دینی مدارس میں. دینی مدارس کا کام کرنا بلکہ دین کا کام کرنا سوکھا نہیں ہے. دین کا کام کرنا سوکھا نہیں ہے. لاہور کے خطیب ہے نوجوان, مجھے ایک دن کہنے لگے پروفیسر صاحب کام بڑا اوکھا ہے. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کام کس کا ہے؟ کہنے لگے کام تو نبیوں کا ہے. میں نے کہا پھر نبیوں کا کام ہو اور سوکھے طریقے سے ہو جائے؟ سوکھے طریقے سے نہیں ہوتا, یہ کام مشکل ہے. وہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے پلٹنا ہے یہیں سے پلٹ جائے, میرے گھر کے رستے میں کہکشاں نہیں ہے. یہ سوکھا کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. آپ دیکھو نا اپنے بچے آج کے دور میں پالنے کتنے مشکل ہو گئے. اپنے بچے مشکل کام ہے نا. ہر کوئی کہتا ہے جی پوری نہیں پڑھ رہی. مجھے یہ بتائیے وہ لوگ کتنے مقدس لوگ ہیں, وہ کتنے قابل احترام اور قابل قدر لوگ ہیں جو چندے مانگ کے لوگوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کھانے کا انتظام, تعلیم کا انتظام, رہنے کا انتظام. ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو باتیں کرنے والے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایک عجیب بات یہ دیکھی ہے, جن نے کوئی تعاون نہیں نہ کرنا ہوتا وہ سب تو زیادہ گلاں کرتا ہے. وہ سارے تو زیادہ گلاں کرے گا. ساری دنیا تعاون کر رہی ہوگی, وہ اکھرا بیٹھ کے صرف علماء کے خلاف اور مسجدوں کے خلاف, مدرسے کے خلاف گلاں کر رہا ہوئے گا. اللہ کے دین کے ساتھ اگر تعاون کر سکو تو کر سکو, نہیں کر سکو تو خدا واسطے اللہ کے دین کے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو. آپ کی وجہ سے, آپ کی باتوں سے اگر ایک بندہ اللہ کے دین سے ہٹ گیا, مجھے نہیں پتا میں نے دین کا کتنا بڑا دروازہ بند کر دیا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا وہ لوگ جو مدرسوں میں کچھ بھی نہیں تھے, مدرسوں میں کچھ بھی پڑھتے نہیں تھے, لیکن اللہ نے ان سے دین کا اتنا بڑا کام لیا. آپ اور میں حیران رہ سکتے ہیں. نام نہیں لینا, ہمارے جامعہ رحمانیہ لاہور میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان پڑھتے تھے شکر گڑھ کے, اور پورے مدرسے میں مشہور تھا کہ یہ بندہ صرف روٹیاں کھانا آیا ہے, یہ نہیں پڑھنا آیا. یہ مشہور تھا مدرسے میں. اور میں اپنے دور میں ہم بھی بڑے تیز بنتے تھے. میں اساتذہ کرام سے مولانا شفیق مدنی حافظہ اللہ سے اکثر کہتا تھا استاد جی اے جڑے بچے نہیں پڑھن آئے نا, یہ پڑھ دے نہیں, انہوں نے کٹ دو مدرسے چو.
ایک آرجان اپنا کام کرن. استاد محترم مذاق میں ہنس کے فرمایا کرتے تھے یہ 4-5 سال 6 سال یہاں رہ جائے گا نا کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. میں حیران ہوتا تھا کہ انہاں کی سیکھنا پڑھ دیتے ہیں نہیں سارا دن روٹی کھا چھڑ دیتے سو سکتے ہیں نا. اتفاق کی بات ہے میں ایک دن تاندرہ والا سے آگے مامو کانجن کی طرف ایک علاقہ ہے کنجوانی وہاں میں گیا تو نماز مغرب میں نے پڑھی. جب میں نے نماز مغرب کا سلام پھیرا اور امام صاحب نے واپس منہ کیا نا تو میں نے دیکھا تو وہی نوجوان تھا جو ہمارے ساتھ جامعہ رحمانیہ میں پڑھتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے. میں خیر نماز مکمل کرنے کے بعد اس کے پاس ملا پرانا ہمارا دوست تھا اور میں نے مذاق میں کہا میں نے کہا آپ امام لگ گئے ہو. اللہ اکبر. مجھے کہنے لگا میں امام نہیں ہوں میرے پاس اس شہر کی 4 مسجدیں ہیں جن کا انتظام میں چلاتا ہوں. اور اس بندے نے ابھی بھی زندہ ہے اللہ پاک اس کو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. کہنے لگا اس پورے علاقے میں 40 مسجدیں میں نے بنوائی ہیں 40 مسجدیں. میں نے اس دن کے بعد توبہ کر لی کہ میں نے آج کے بعد دین کا کام کرنے والے کسی بندے کو باتیں نہیں کرنی. اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کبھی دین والوں کو اس انداز میں باتیں مت کرنا کہ وہ اللہ کے دین کو ہی چھوڑ دیں وہ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں. اور یہاں ایک بات میں اساتذہ اکرام سے بھی کہوں گا گو کہ میرے بڑے ہیں میں ان کو درخواست کے طور پر کہتا ہوں یہ مدرسوں میں نا بعض اساتذہ اکرام کو بڑی عادت ہوتی ہے مار پٹائی کرنے کی مارنے کی. اللہ اکبر. اللہ کی قسم اگر کبھی ہمیں اس کے نتیجے پہ سمجھ آ جائے نا اساتذہ اکرام کبھی اس کو نہ مارے کبھی نہ مارے. اگر آپ کی وجہ سے ایک بچہ بھی اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ گیا نا تو یاد رکھنا وہ ایک بچہ نہیں ہے وہ اللہ کے دین کا ایک دروازہ ہے. کسے پتا ہے کہ آج کا چھوٹا سا بچہ کل کا کتنا بڑا عالم دین بنے گا. ان بچوں سے پیار کیا کریں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں ان بچوں کے پڑھانے والوں کی عزت کیا کریں. اساتذہ کرام کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے اور بالخصوص جو ان مدارس کے انتظامیہ ہیں ان کے تو کیا کہنے جو دین کا کام کرتے بچوں کے لیے مانگ کے لاتے ہیں. 25 سال ہو گئے میں بھی اللہ کے دین کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہوں. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے لیے کیا اپنے مرکز عمر ابن خطاب کے لیے کیا جمعیت اساتذہ پاکستان کے لیے کیا اور اب ہم انعام القرآن ٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے. فنڈ مانگنا چندہ کرنا سوکھا کام نہیں ہے. اللہ جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے سارے کے سارے راستے آسان فرما دے. اللہ کوئی ایسے راستے پیدا کر دے ہمارے مدارس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں اور میں یہ بات کہہ رہا تھا جو بات اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو کہی نا وہ بات سمجھا کریں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے کہی ہے. میں بھی ان کا امتی ہوں نا. آپ جو بات اپنے صحابہ سے کہہ رہے وہ آج کے مسلمانوں کو بھی وہی نصیحت ہے. اور کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا یا ابا ذر اے ابو ذر ان تعلم آیتا من القرآن اگر تو نے قرآن کی ایک آیت سیکھی ایک آیت سیکھی اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی 6666 والا چھکا تو ساروں کو ہی آتا ہے. عبد الخالق بھائی جہاں پہ آ گیا کہ میری بات سنیں 6666 نہیں ہے یہ بچوں کو میں کہوں گا اساتذہ سے بھی کہوں گا اس کی تحقیق کریں. یہ 6666 والی سوکھی بات ہم نے پکڑی ہوئی ہے یہ کم و بیش ہیں اس کا جا کے آپ خود اس کا مظاہرہ کرنا. یہ فون سن کے ان کو بتائیں کیا بات ہے اٹینڈ کر لیں بند ہو جائے گا. اچھا
6666 آیات مشہور ہیں لیکن نہیں ہے اتنی. میری تحقیق یہ ہے، آپ اپنی تحقیق کر لیجئے گا، 6538 آیات ہیں. وہ کسی نے کہہ دیا 6666، ہم نے مکھی پہ مکھی ماری، ہم نے کہا جی 6666 ہے. چلو جتنی بھی ہیں، کم از کم 6500 آیات تو ہیں نا، کم از کم 6500 آیات. اور کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان تعلم آیۃ من القرآن، اگر تو نے قرآن کی ایک آیت سیکھی، خیر لک من ان تصلی میں رکعتین، قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. چلیں اور کچھ نہیں نا تو آج کی مجلس میں کم از کم 100 نفل پڑھنے کا ثواب لیتے ہیں. دل کرتا ہے انشاءاللہ لے لیں. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریفات، تعریفیں، تمام تعریفیں. بولیے گا ذرا، الحمد کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں. للہ، اللہ کے لیے. یہ طالب علموں کے علاوہ جو ہماری عوام میں سے دوست بزرگ آئے ہیں نوجوان، وہ بھی بولے للہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. پہلے تو خوش ہو جائیں، یہ رب کا لفظ قرآن پاک میں 1000 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک لفظ کا معنی یاد کرنے کا مطلب ہے آپ کو 1000 لفظ یاد ہو گیا. یہ جو للہ میں لفظ اللہ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ لفظ اللہ قرآن پاک میں 2700 مرتبہ آتا ہے. کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 2700 مرتبہ. عالمین کا معنی ہے تمام جہان. عالمین کا معنی کیا؟ تمام جہان. 4 لفظ پڑھے ہیں اور کم از کم قرآن پاک کے ہم نے 4000 الفاظ پڑھ لیے ہیں. الحمد کا معنی پھر بولیے ذرا، تمام تعریفیں. للہ، اللہ کے لیے. رب، عالمین. پھر پڑھیے الحمد کا معنی تمام تعریفیں. للہ، رب، پالنے والا. عالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا. ایک آیت کا آپ نے ترجمہ سیکھ لیا. اللہ کرے ہم اس کو یاد کریں اور ہمیں یاد رہے. اور کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تعلم آیۃ من القرآن، اگر ایک آیت سیکھ لی، خیر لک من ان تصلی میں رکعتین، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. 4000 الفاظ بھی قرآن کے سیکھ لیے، ایک آیت بھی سیکھ لی، 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب بھی حاصل کر لیا. میرے سمیت میرا خیال ہے اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی 100 نفل پڑھا ہو ایک دن میں. نہیں پڑھا نا؟ مشکل ہے، ممکن ہی نہیں. ہمارے جیسے لوگوں سے ممکن نہیں ہے. اسلاف کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ خیر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہم نے ساری زندگی میں ایک دن میں کبھی 100 رکعت نفل نماز نہیں پڑھا. اللہ کا شکر یہ ہے آج آپ نے 2-4 منٹوں میں 100 رکعت نفل نماز نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا خیر اللہ کا، 100 رکعت نفل نماز سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے جو ایک رکعت جو ہے نا ایک آیت یاد کرتا ہے قرآن پاک کی. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بچہ پڑھتا تھا. ایک صحابی، صاحب ظاہر ہے وہ صحابی ہوگا، عمر اس کی تھوڑی تھی. ایک دن اس کا بڑا بھائی آیا اور آ کے اس کو نا تانے دینے لگ گیا، جس طرح آج ہمارے دینی مدارس میں پڑھنے والوں کو لوگ تانے دیتے. کہتے نہیں یہاں بیٹھ کے سارا دن تو بیٹھا رہتا ہے، روٹیاں کھاتا رہتا ہے، گھر میں محنت کرتا رہتا ہوں، میں کمائی کرتا رہتا ہوں، سارا گھر میں چلا رہا ہوں، تو یہاں پڑھائی کرنے پہ لگا ہوا ہے، چل میرے ساتھ، بس کر تعلیم، تو بھی ساتھ کمایا کر، گھر کے خرچے زیادہ ہیں، چل ساتھ جا کے میرے یہ خرچے چلاؤ. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی، آپ نے سن لی.
آپ نے اسے اس صحابی دوسرے صحابی کو بلایا جو بڑا بھائی تھا. آپ نے فرمایا بھی بات سنو, کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر 2 ہی ہم بھائی ہیں, اتنا بڑا ہمارا خاندان ہے, سارے خاندان کو میں اکیلا ہی پالتا ہوں, میں کماتا ہوں, میں محنت کرتا ہوں, میں اس کو لینے آیا ہوں, یہ یہاں بیٹھ رہا ہے, صرف پڑھتا ہے, کھاتا ہے اور سو جاتا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہ میرے صحابی, اللہ جو تمہیں اور تمہارے خاندان کو سارا رزق دے رہا ہے نا, وہ اس بچے کی وجہ سے دے رہا ہے. بلکہ میں اس کے تھوڑی سی اگر تشریح کروں تو اس علاقے پہ جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا اللہ کی, یہ دینی مدارس کے بچوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں. یہاں بڑے سارے ایسے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں, نظام کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, اور اساتذہ کرام تشریف فرمائیں جو پڑھاتے ہیں یا جو نظام چلاتے ہیں. آپ کا میرا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا لوہے توڑ ایمان ہے کہ ان بچوں کے خاندانوں میں, یہ کماتے نہیں ہیں لیکن ان بچوں کے خاندانوں پر جو اللہ رحمت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ان کی برکت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت ارادہ کرو. ہمارے جماعت کے ایک بڑے بزرگ گزرے, صوفی محمد عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ کبھی کبھی جاتے لوگوں کے پاس اور کہتے بندہ دے دو, کہتے آج میں چندہ منگن نہیں آیا, آج میں بندہ منگن آیا, بندہ دے دو تاکہ ہم اس کو پڑھائیں, ہم اس کی تربیت کریں, ہم اس کو تعلیم دیں, ہم اس کو سکھائیں, ہم اس کو دین کا عالم بنائیں, اور وہ بندہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے. آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس مرکز کے لیے بندہ بھی دینا ہے, اور چندے والا کام خود ابن بشیر صاحب کر لیں گے حفظہ اللہ تعالی, یا جو ہمارے اس ادارے کے محترم ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ انشاءاللہ سارے کام چلائیں گے. وہ تعاون وہ بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن آج میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے اس مرکز میں اپنے بچوں کو بھی داخل کروانا ہے انشاءاللہ. اللہ سے ایک بڑی سونی دعا کرو, یا اللہ اس مرکز کو پوری دنیا کے لیے خیر کا دروازہ بنا دے. اللہ اس علاقے کے لوگ بھی اس مرکز سے سیراب ہو جائیں, اللہ باہر سے آنے والے لوگ بھی یہاں پہ پڑھیں, اللہ تیرے دین کو سیکھیں, اللہ تیرا دین آگے سکھائیں, اللہ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم لوگوں تک بھی پہنچائیں. آپ کا بھی, میرا بھی, اور اس مرکز کا بھی, اس کو چلانے والے پڑھانے والوں کا بھی اللہ صدقہ جاریہ بنا دے. اور پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, فرماتے ان اللہ وملائکتہ والسماوات السبع والارضین السبع حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت فی جوف الماء لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. 2 بندے ہیں جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے اس پوری کائنات میں. ایک وہ کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بالکل وہی الفاظ اللہ نے استعمال کیے دین کا علم حاصل کرنے والے اور دین کا علم دینے والوں کے لیے. اللہ بھی, اللہ کے فرشتے بھی, 7 آسمانوں کی مخلوقات بھی, 7 زمینوں کی مخلوقات بھی, حتیٰ کہ زمین کی تہوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی, پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی, زمین پہ چلنے والے جانور بھی, یہ جنگلات میں رہنے والے درندے بھی, یہ سارے کے سارے لا یصلون علی معلم الناس الخیر, اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے, اور ساری کائنات ان کے لیے دعا کرتی ہے. بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا اس کے لیے دعا ہوتی ہے, یہ دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے جب آتے ہیں نا یا اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پر بھی بچھاتے ہیں. سارے لوگ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر کسی آنے والے کا سب سے بہتر استقبال جو کیا جاتا ہے
ملکوں کے بادشاہ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، بہترین استقبال دنیا نے چھلانگ لگا کے جو سب سے بڑا استقبال کا طریقہ اختیار کیا نا، کہتے ہیں اس کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے۔ کیا بچھایا جاتا ہے؟ سرخ قالین۔ لیکن یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے اتنے خوش نصیب انسان ہیں، فرمایا دنیا کے قالین نہیں، بلکہ جب یہ اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، آسمان کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر ان کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہماری اولادوں کو بھی دین کے راستے پہ گامزن کر دیں۔ یہ بہت بڑا سودا اللہ سے کر کے جائیے گا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشورہ دیا، اور ساری امت کے لیے یہ مشورہ ہے۔ کائنات کے امام فرماتے کن عالما او متعلما ولا تکن سوا ذالکا، فرمایا یا تو پڑھنے والے بننا یا پڑھانے والے بننا، اور اس کے علاوہ ملت اسلامیہ کے کسی فرد کا کوئی تیسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں یا سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، یا شاگرد بنو یا استاد بنو، یا پڑھنے والے بنو یا پڑھانے والے بنو، ولا تکن سوا ذالکا، ان دو کاموں کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، کام کرنا ہے، لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا دین بھی سیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مدرسہ بنایا تھا۔ کیا نام تھا بھلا؟ قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا نام کیا تھا؟ اچھا آتا ہے آپ کو، آپ بول نہیں رہے، کئی میرے بھائی بول رہے ہیں مجھے آواز آ رہی ہے، ٹھیک بول رہے ہیں۔ وہ اصحاب صفہ جہاں پڑھتے تھے، مسجد نبوی کے ساتھ وہ مدرسہ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ صفہ جو مدرسہ تھا وہ کائنات کے امام علیہ السلام کا بنایا ہوا مدرسہ تھا، اور اس مدرسے میں صرف طالب علم آ کے رہ کے نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ ہے صحابہ کرام کس طرح پڑھتے تھے؟ ایک مثال صرف دوں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار بھی کرتے تھے۔ اب صاف ظاہر ہے ہر بندے کے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا، لیکن ان کے کاروبار میں دو بندے شریک تھے، ایک حضرت عمر اور ایک ان کے پارٹنر، کاروبار میں جو ان کے حصہ دار ہیں۔ اور پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دین کیسے سیکھے؟ روزانہ ٹائم نہیں دے سکتے، صاف ظاہر ہے روزانہ دکان سے چھٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پارٹنر سے بات کی، اپنے کاروباری حصے دار سے بات کی کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ صحابی کہنے لگے کہ دین تو میں نے بھی سیکھنا ہے، یہ شوق تو مجھے بھی ہے، یہ دل تو میرا بھی کرتا ہے، یہ مدرسوں میں جانا یا مدرسوں میں بیٹھنا یا مدرسوں میں پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کی دعائیں لینے والا کام ہے۔ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور پتہ ہے پھر انہوں نے کیا ترتیب بنائی تھی؟ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھٹی کرتے، ان کا جو کاروبار میں شریک تھا وہ دکان چلاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کے دین سیکھتے، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دکان چلاتے، کاروبار کرتے، اور ان کا جو کاروباری حصے دار تھا وہ جا کے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا دین حاصل کرتا تھا۔ مجھے بتائیے ہمارے اندر شوق ہے اس بات کا؟ پورا شہر قصور دین والوں کا شہر ہے، قرآن و حدیث والوں کا شہر ہے، لیکن کوئی ایک مثال ہے ہمارے پاس کہ کسی دکان پہ کام کرنے والے نے کہا ایک دن آپ اللہ کا دین سیکھنا، ایک دن میں اللہ کا دین سیکھوں گا۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، جملہ چبھ جانا ہے، جملہ اچھا نہیں لگنا،
لیکن میں نے بولنا ہے آپ کے سامنے اور آپ نے یاد کرنا، اور اس کے مطابق انشاءاللہ آگے ہم نے چلنا ہے۔ ہم اللہ کا دین سنتے بڑا ہیں، ہم اللہ کا دین یاد نہیں کرتے۔ اگر میری بات غلط ہے تو مجھے تقریر کے بعد روک لینا، میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ کیا ہمارے 5 وقت کے نمازیوں کو اذان کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ہمارے 5 وقت کے نمازی 40 50 60 سال ہو گئے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، 50 60 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن مجھے بتائیے گا ایمانداری سے، کیا ان کو تکبیر کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ کسی شہر سے آئے ہوں گے، کسی محلے سے آئے ہوں گے، کسی پنڈ سے آئے ہوں گے، جا کے ذرا اپنے پنڈ میں پتہ کرنا کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے۔ کیا یہ کام ہمارا کرنے والا نہیں؟ مجھے تو ایک دن اتنا ڈر آیا، اگر قیامت والے دن اللہ نے یہ کہہ دیا، توجہ فرمائیں، اگر مالک کائنات نے کل قیامت کے دن یہ کہہ دیا، ساری زندگی کا حساب کتاب چھوڑ، کیا نیکی کیا برائی چھوڑ، سارا حساب سامنے کھڑا ہو جا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا، کتنے لوگ فیل ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، میں چھوٹے منہ کے ساتھ بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے لوگوں کو دین نہیں سکھایا، ہم نے لوگوں کو صرف دین سنایا ہے۔ اور اگلی بات میں آپ سے کر دوں، غلطی ہماری ہے، آپ نے وقت لیا، اشتہار چھپوایا، نعرے لگائے، پھول پھینکے، 1 گھنٹے کی تقریر ہے تو بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں، 2 گھنٹے کی تقریر ہے تو بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں، 3 گھنٹے کی تقریر ہے تو بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا قصور کا ریکارڈ تو 7 گھنٹے کی تقریر کا بھی ہے، 7 گھنٹے بھی تقریر ہے تو بھی سن رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف آپ کو دین سنا دیا ہے، ہم نے آپ کو دین سکھایا نہیں ہے۔ مسجدوں کے امام بیٹھے ہوں گے، کوئی خطبہ بیٹھے ہوں گے، میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جس مسجد میں جا کے امامت کرے، خطابت کرے، اور بالخصوص ہمارے یہ بچے جو اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یا کسی اور دینی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں، یہ ٹارگٹ کر لو، جس مسجد میں جانا ہے، امامت شروع کرنی ہے یا خطابت شروع کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے نمازیوں کو پہلے کلمے کا ترجمہ یاد کروانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو پہلے کلمے کا ترجمہ آتا ہے؟ میں لاہور کی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کئی لوگ جانتے ہیں۔ ایک دن نا ہمیں میرے ذہن میں خیال آیا، ایک دن میں 300 بچے کو پڑھاتا ہوں، یعنی 5 کلاسیں ہوتی ہیں، 300-350 بچہ ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے کہا آج ہر کلاس میں یہ میں تجربہ کروں گا۔ میں نے 300 بچے سے کہا بیٹا پہلا کلمہ لکھو اور اس کا ترجمہ لکھو۔ کون بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ کون بچے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں۔ کون بچے ہیں 2-2 لاکھ روپیہ دے کے فیس دے کے پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے بڑے قریب ہے لاہور کے، یہ وہ بچے ہیں جو 15 سال پڑھ کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ یونیورسٹی کے لیول پر 15 سال کے بعد ہی بندہ پہنچتا ہے نا، 3 کلاسیں پہلی ڈال لو، اس کے بعد ایف اے تک اپنی کلاسز ڈال لو۔ یہ 15 سال پڑھنے کے بعد میں نے کہا بیٹا پہلا کلمہ لکھو اور اس کا ترجمہ لکھو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، 300 بچوں میں سے 3 بچوں نے لکھا۔ کتنے بچوں نے؟ 3 بچوں نے، اور 3 بچوں میں سے بھی 2 کا غلط تھا اور 1 کا صحیح تھا، یعنی 300 بچوں میں صرف آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہوگی، آپ کے جو بچے پڑھتے ہیں نا اسکولوں کالجوں میں، کل جا کے ان کو گھر میں کہنا بیٹا پہلا کلمہ لکھو اور اس کا ترجمہ لکھو۔ اپنی مسجد میں جو 40 سال پرانے بزرگ ہیں نا نماز پڑھنے والے، ان سے کہنا بابا جی پہلے کلمے کا ترجمہ سناؤ۔ اگر کلمہ یاد ہے، ترجمہ یاد ہے، میرے پیارے بھائیوں دوسرا کام یہ کرنا، ان کو اذان کا ترجمہ سکھا دینا،
پھر تکبیر کا ترجمہ سکھا دینا، پھر نماز کا ترجمہ سکھا دینا۔ میری بات کا جتنا غصہ کرنا ہے کر لیں، اس مجلس میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، کیونکہ خود بھی شرمسار ہو اور مجھے بھی شرمسار کر برباد۔ مدرسوں کو باتیں بے شک دن رات کر لو، حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اس مجلس میں کم از کم، میں کہنے لگا ہوں کم از کم آدھے سے زیادہ لوگ وہ بیٹھے ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں نے پہلے کہا اگر میری بات غلط ہے تو مجھے روک لیجئے گا، یہ دکھ ہے ہمارا اور اس کے مجرم ہم ہیں، تقریریں کرنے والے، جلسے کرنے والے اور تھوڑی حد تک جلسے کروانے والے بھی، کیونکہ جلسے کروانے والوں نے صرف عوام کو چسکا سنایا، جس کے نام پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو بلاؤ، اور پتہ ہے اس بات کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ مجھے بتائیے ساری رات کی کانفرنس ایک ذرے سے تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ بندے بڑے اکٹھے کیے تھے، اشتہار بڑا اچھا چھاپا تھا، سپیکر بڑا بہترین تھا، ویڈیو اچھی بنائی تھی، کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو خدا کا واسطہ دینا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ جوڑنا بندے کے سامنے جائز ہوتا نا، میں آپ کو ہاتھ بھی جوڑتا۔ اللہ کا دین سیکھو، اللہ کے دین کو سیکھنے کی طرف آ جاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھو، نماز کا ترجمہ پڑھو، اذان کا ترجمہ پڑھو۔ الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب تیار کی ہے، صرف 24 صفحے کی۔ کتنے صفحے کی؟ 24 صفحے کی۔ کتاب کا نام بڑا خوبصورت ہے، کتاب کا نام ہے گھر سے گھر تک۔ کیا نام ہے؟ گھر سے گھر تک۔ کیا مطلب؟ اذان ہوئی، آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ نے وضو بھی کیا ہے، آپ نے اذان بھی سنی ہے، آپ نے تکبیر بھی سنی ہے، آپ مسجد میں بھی گئے ہیں، نکلے بھی ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، ذکر بھی کیا ہے، یہ آپ واپس اپنے گھر آ گئے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ گھر سے گھر تک۔ آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز 5 مرتبہ ہم ڈیلی کرتے ہیں۔ جو نمازی حضرات ہیں نا، وہ آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز تقریباً روزانہ 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ ہم نے وہ سارے کا ترجمہ لکھ دیا ہے، ساری دعائیں اور اس کا ترجمہ لکھ دیا، صرف 24 صفحے کی کتاب ہے۔ نہ میں کتاب بیچنے لگا ہوں، نہ میں کتاب دینے لگا ہوں۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کتنا شوق ہے۔ تقریر ختم ہو جائے گی، جلسہ ختم ہو جائے گا۔ قصور شہر میں عتیق اللہ عمر کا نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، شاید آپ کو ہر مسجد سے مل جائے گا، ابن بشیر صاحب سے مل جائے گا، پیارے بھائی اویس صاحب سے مل جائے گا، اس مدرسے کے طالب علموں سے مل جائے گا۔ آپ مجھے حکم کیجئے، اپنا ایڈریس بھیجیں، میں آپ کے گھر میں کتاب بھیجوں گا۔ زیادہ کتابیں چاہیے ہوں گی تو پھر چھپوا کے اس کے خرچے کے مطابق آپ کو بھیج دیں گے، لیکن ایک ایک کتاب انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ میں آپ کو فری بھیجوں گا، ایک ایک کتاب۔ لیکن ساتھ ہی میرا آپ کو واسطہ ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کا دین سیکھو۔ اللہ کا دین سیکھنا آپ کا میرا سب کا فرض ہے۔ یہ جو آپ نے اور ہم نے ایک شعبہ بنا لیا نا، مولویوں والا شعبہ، یہ مولویوں والا شعبہ کوئی شعبہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سارے ہی مولوی تھے، صحابہ اکرام سارے اللہ کا دین سیکھتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں اللہ کا سارا قرآن زبانی یاد کر لیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے 84 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کیا۔
ہمارے پاس یہ بھی بہانہ ہو نہیں پتروں میری عمر لنگ گئی ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ کا دین سیکھیے اور اللہ کے دین کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بدلیے۔ آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی، صحابہ اکرام ایک آیت قرآن کی پڑھی ساری رات پڑھتے رہے، واقعات آپ نے سنے۔ زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مغرب کی نماز پڑھانے گئے، نماز پڑھا رہے ہیں اور 27ویں پارے کی ایک سورۃ الطور پڑھنا شروع کی ہے، اور سورۃ الطور میں حافظ قرآن جانتے ہیں آگے قریب ایک آیت آتی ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ترجمہ ہماری زبان میں یہ ہے کیا حال ہوگا جب قیامت کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا تو ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پتہ چلے کو آنے والا ہم سارے تقریر چھوڑ کے باہر دیکھنے لگ جاتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ جب قیامت کا حادثہ ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کے میرے لیے آسانیاں فرمائے، کیا حالت ہوگی۔ یہ آیت کریمہ زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور اس طرح بے ہوش ہوئے نماز کے بعد پتہ کیا تو اسی حالت میں اپنے اللہ کے سپرد ہو چکے تھے۔ ہم بھی پورا قرآن سنتے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ رمضان میں سننا بھی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے صحت ایمان کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ ہمارا کلیجہ کیوں نہیں پھٹتا؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ ہمارا جسم کیوں نہیں کانپتا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم صرف سنتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نماز میں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تکبیر میں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اذان میں کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے صحت ایمان خوشیوں عزت و برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج ایک ارادہ کر کے جاؤ، باقی علماء خطبہ آئیں گے انشاءاللہ، اپنے اپنے وقت پہ بڑا خوبصورت خطاب بھی فرمائیں گے، علمی خطابات بھی ہوں گے، ماشاءاللہ آپ عوام کے لیے خوبصورت خطابات بھی ہوں گے، لیکن ایک ارادہ، ایک رب سے وعدہ، میری تقریر میں جو میرا پیغام آج ٹوٹی پھوٹی باتیں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا تھا، وہ یہ تھا کہ آج ہم ارادہ کر کے جائیں۔ جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں وہ تو دین پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اللہ کا دین پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔